راہل نے اپنے 3 دوستوں انیل، وجے اور کپل کے ساتھ ایک مرتبہ ہل اسٹیشن کی سیر کا پروگرام بنا لیا۔ جیسے ہی اس کو دفتر سے چھٹی ہوئی اس نے دوستوں کو ساتھ لیا اور برف باری کا نظارہ کرنے کے لیے نکل گیا۔ برف باری کا نظارہ کرتے ہوئے سارے دوست جو ہیں بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ شام کو جنگل کے کنارے کیمپ بھی لگا لیا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں آگ لگائی تو سبھی کو سکون آنے لگا۔ سبھی آگ کے گرد بیٹھ گئے اور گانے گانے لگے اور پرانی باتیں کرنے لگے۔ اچانک ہی دوستوں نے خوفناک باتیں کرنا شروع کر دی۔ اچانک جنگل کی طرف سے بھی ایک لمبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ سبھی کے چہروں کے رنگ اڑنے لگے تھے۔ کپل نے تو فوراً کہا، یہ تو شاید کوئی جانور ہوگا، چلو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن راہل کو بہت زیادہ تجسس تھا۔ راہل ہمیشہ سے ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے پراسرار چیزوں کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ تبھی اس نے جیسے ہی باقی دوست سو گئے، اس نے ٹارچ اٹھائی اور آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ہلکی ہلکتی آوازیں بالکل خاموش ہو گئی۔ ہوا کا شور بھی جیسے بند ہو گیا ہو۔ پتے ساکت ہو چکے تھے، بس دور سے کہیں الو کی گونجنے کی آواز آنے لگی۔ راہل نے روشنی گھمائی تو اچانک سے ایک بڑے پیڑ کے پیچھے ہلکی سی کوئی چیز نظر آئی۔ وہ قریب پہنچا اور ایک اچانک پیڑ کے پیچھے سے لمبا سا سایہ اس کے سامنے نکل آیا۔ لمبے لمبے گہرے بال، بہت زیادہ الجھی ہوئی، ایک ایسی چڑیل جیسے پانی کے اندر تیر رہی ہو۔ چہرہ بہت ہی زیادہ دھندلا تھا اور دھند میں چھپا ہوا بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں، خون نما چہرہ، اندھیرے میں چمکتے ہوئے بال۔ راہل کا دل تو جیسے خوف سے چیخ اٹھا ہو۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ کیا کرتا، اس کے قدم وہیں جم چکے تھے۔ وہ سایہ لمحے بھر میں اس کے سامنے آ گیا۔ راہل کا کانوں میں سرد سرد خرگوشی ہونے لگی۔ تم نے میری نیندیں اڑا دی ہیں۔ یہ آواز راہل نے سنی۔ راہل کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ چڑیل کا راہل کے کندھے پر آیا تو راہل کے پسینے نکل گئے۔ راہل کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی، جیسے اس کے جسم میں خون چلتا ہوا رک گیا ہو۔ اور پھر کیا ہوا، اچانک بہت زوردار چیخ کی آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ باقی دوست جیسے ہی اٹھے انہوں نے دیکھا کہ راہل غائب ہے۔ بھاگتے ہوئے جنگل کی جانب بڑھ گئے۔ جیسے ہی صبح سویرے وہ جنگل میں گئے تو پیڑ کے نیچے مٹی پر راہل کے قدموں کے نشانات تھے، جو کہ اچانک سے دکھتے ہی غائب ہو گئے۔ پیڑ کی چھال پر ہلکے سے کھرچنے کے نشان اب بھی موجود تھے، جیسے کسی نے ناخن سے لکھ رکھا ہو، میں جاگ گئی ہوں، اگلی باری تم لوگوں کی ہے۔